اچھا، میں نے یہ دہرا کے سوال خرم صاحب اس لیے ان سے پوچھا کہ دیکھنے والوں کے دل میں کوئی ابہام رہ نہ جائے. آپ کو اس پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. ایک نہیں، انٹرنیشنل کورٹ کا سیاست ادارہ نہیں، ہے، سیاست نہیں ہے. فیصلہ ہے اس کا، اس کی روشنی میں آگے ملک نے چلنا ہے. اس میں سے ہندوستان سے اپیزمنٹ کا تعفن اٹھ رہا ہے. اس سے آپ کے خیال میں اس لیے جی ہوتا ہے ایبسولوٹلی. انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے کا کیا تعلق نہیں ہے. ایک دہشت گرد جاسوس کو وہ حقوق نہیں دیے گئے جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل نہیں ہیں؟ یہ حقوق دیے، وہ حق دیا گیا ہے ملٹری کورٹ کو چیلنج کرنے کا جو پاکستان کے شہریوں کو حاصل نہیں ہے، جو افواج پاکستان کے اراکین. نہیں، اب ہائی کورٹ ہماری ان کے فیصلے کو ریویو کرتی ہے. جی وہ جو ملٹری کورٹس ٹیررزم کے لیے بنائے گئے، یہ دوسری کورٹ مارشل ہوا ہے. یہ ملٹری کورٹ کا ٹیررزم والا یہ کورٹ مارشل ہوا ہے. تو جہاں پاکستان کی شہریوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایک دہشت گرد جاسوس کو یہ حقوق دیے گئے، اور اس حکومت کی ہسٹری اپیزمنٹ کی کہ یہ میں اس پوائنٹ کی وضاحت لے لوں سلمان صاحب سے اگر آپ مجھے ایک منٹ دیکھیں. کرتارپور کوریڈور انہوں نے بنانا شروع کیا، ہندوستان نے بالا کوٹ پر حملہ کر دیا. انہوں نے ابھی نندن کو یک طرفہ طور پر چھوڑا، ہندوستان نے 5 اگست کو کشمیر پر قبضہ کر لیا. تو یہ مستقل ہندوستان کو اپیز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ تھے جو ہم سے یہ سوال کرتے تھے کہ ابھی نندن کو ابھی تک پھانسی کیوں نہیں دی. تو جب ایک ملٹری کورٹ کا کورٹ مارشل موجود ہے کہ اس کو پھانسی دی جائے. کا سوال نہیں کرتے آپ سے، کلبھوشن نام کیوں نہیں لیا؟ کلبھوشن کا نام نہیں لیتے نا. جی ہاں، تو انہوں نے بڑے نام لیے. نام دیکھیں نا، کمال یہ ہے کہ جو مودی کا یار ہونے، یہ مودی کا یار ہونے کا ان رائٹنگ ثبوت آ گیا. اور آخری بات ایک بات کر کے میں جا چاہوں گا، اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو پھر انہوں نے تلاشی کیوں نہیں دی؟ 49 دن 49 ڈیز یہ آرڈیننس خفیہ رہا. 8 جولائی کو فورن آفس نے ایک بریفنگ میں کہا کہ ہم اس کو ریلیز کریں. 64 دن کے بعد یہ پارلیمان میں آیا ہے. تو اگر یہ اتنا سچا آرڈیننس ہے تو پھر یہ تلاشی کیوں نہیں، انہوں نے پارلیمان میں شیئر کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ایک 5 جون سے 30 جون تک اسمبلی سیشن میں حکومت کا موقف آنا چاہیے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ افسوسناک ہے سینئر پارلیمانی ممبرز کا رویہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین کا رویہ. ان کے رویے سے یہ عیاں ہے کہ یہ ان کے اندر پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی جو وقار کی بات آتی ہے، یہ اس کے اوپر بھی افسوسناک ہے سیاست کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جس طرح سلمان اکرم مودی کے یار ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کو پاکستان بلایا جو ہماری آرمی کے خلاف متنازع بیانات بناتے تھے. یہ مودی کے یار ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے انڈیا کے اندر اپنے جو بزنس روابط، یہ دیکھیں نا، 1 روپے کا آپ ثابت نہیں کر سکتے. پلیز یہ الزام مت لگائیں، الزام مت لگائیں. تیسرا کیا نام تھا اس کا؟ انہوں نے کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیا اقوام متحدہ نے. اب آ جائیے ایشوز کے اوپر، ریل لیگل ایشو کے اوپر. جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ پاکستان کو نام یاد ہوگا، پاکستان ایک روگ سٹیٹ نہیں ہے، پاکستان ایک امپورٹنٹ ڈیموکریسی ہے. مودی کا یار ہے کہ نہیں بتا دیں. میں نے سلمان صاحب سے ان کے رویے سے لگتا ہے کہ شاید ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں عالمی ادارہ انصاف نے حکومت کا موقف سن لیجیے. عالمی ادارہ انصاف نے کہا ہے کہ آپ کو افیکٹو رائٹ آف ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن دینا ہے. ہم نے ان کی اس تحریر نامے کو منو ان تسلیم کیا، بیکاز ہم اقوام متحدہ کے ممبرز ہیں، ہم باؤنڈ ہیں.